یہ 1986 کی بات ہے۔ عنایت ماں کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ اس نے میٹرک پاس کر لیا تو ماں نے اسے کہنا شروع کر دیا کہ بیٹے کوئی کام تلاش کرو۔ بات یہ تھی کہ عنایت سے چھوٹے چاروں بھائی پڑھ رہے تھے، تبھی اس کو یہ احساس دلایا جاتا تھا کہ معاشی بدحالی دور کرنا اسی کی ذمہ داری ہے۔ صبح ہی وہ کام کی تلاش میں نکل جاتا اور شام کو گھر لوٹتا تھا۔ ماں کو اس کے بجھے چہرے سے اپنے سوال کا جواب مل جاتا کہ آج بھی کام نہیں ملا۔ رات نا امیدی کا اندھیرا لاتی اور نئی صبح امید کی نئی کرنیں سمیٹ لاتی۔ 6 ماہ سے یہی ہو رہا تھا۔ کلرک کے لیے 100 دفتروں کی خاک چھانی، بالآخر مایوس ہو گیا اور پرائیویٹ کام ڈھونڈ لیا۔ ایک آرتی نے حساب کتاب کے لیے رکھ لیا۔ 1 ماہ کام کرنے کے بعد اس نے صرف 500 روپے دیے۔ عنایت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آرتی نے پوچھا کیا کم دیے ہیں؟ یہ تنخواہ ہے یا بھیک؟ عنایت نے نیم لہجے میں شکوہ کیا۔ پہلے سے طے کر لیتے، شکر کرو کہ 500 روپے مل گئے ہیں۔ ہر جگہ پہلے 6 ماہ مفت کام کرنا پڑتا ہے۔ پہلے تجربہ حاصل کر لو تو اچھا ہے۔ اچھا کام کرو گے تو کچھ سیکھ لو گے، تب تنخواہ کی بات کرنا۔ عنایت کے حالات ایسے نہ تھے۔ وہ تجرباتی محنت پر وقت ضائع کرتا، وہ تھک ہار کر رہ گیا۔ آرتی کا کام چھوڑا تو کہیں چپڑاسی بھی نہ لگ سکا۔ بیمار باپ، 2 بہنیں، 1 ماں اور 4 بھائی، اتنا بڑا کنبہ اور کفالت کا واحد ذریعہ اس مکان کا کرایہ تھا جو اس کے دادا نے ورثہ میں چھوڑا تھا۔ یہ 5 مرلے کا مکان تھا۔ اس کے بیچوں بیچ دیوار کھڑی کر کے 2 حصوں میں بانٹ دیا گیا تھا۔ ایک حصے میں عنایت اور اس کے گھر والے رہتے تھے اور دوسرے حصے میں کرایہ دار۔ اس طرح گزارا چل رہا تھا۔ اس بار جب ملتان سے عنایت کے ماما جی آئے تو ماں رو پڑی، بھائی سے کہنے لگی کہ تم ہی اس کا کچھ کرو، میں تو دعا کر کر کے تھک چکی ہوں، مگر عنایت کو کہیں نوکری نہیں ملتی۔ کیا عنایت کو کسی قسم کا ہنر آتا ہے؟ میٹرک پاس کا تو نوکری تلاش کرنا مشکل ہے۔ آج کل چپڑاسی بھی FA BA ہوتے ہیں۔ بہتر ہے کوئی ٹیکنیکل کورس کر لے تو میں اس کو سعودی عرب بھی بھجوانے کا انتظام کر سکتا ہوں۔ شرط یہ ہے کہ اسے پہلی 2 تنخواہیں اس ریکارڈنگ ایجنٹ کو دینی ہوگی جو اس کو وہاں بھجوانے کا اور پھر کام دلوانے کا بندوبست کرے گا۔ اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں، اس نے فوراً حامی بھر لی۔ ماموں نے بھانجے کے لیے کچھ رقم بہن کو دی کہ کورس کے لیے کسی ادارے میں داخلہ لے لے، روزگار تو صحیح ملے گا۔ بہن خوش ہو گئی۔ اس نے بیٹے پر دباؤ ڈالا کہ تمہارے ماموں یہ کہہ کر گئے ہیں اور روپیہ بھی دے گئے ہیں، کورس کرنا ہوگا ورنہ پھر وہاں جا کر ہر قسم کی مزدوری کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دیار غیر میں روپیہ کمانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ تم ابھی جوان ہو، دل میں حوصلہ اور جسم میں طاقت ہے تو جلد غریبی کی لعنت سے ہم چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ 1.5 سال اسے کورس کرنے میں لگا۔ یہ وقت اس نے جوں تو گزارا۔ 6 ماہ ویزے کے انتظار میں لگے۔ جب ساری کارروائی پوری ہو گئی تو وہ دبئی روانہ ہو گیا۔ اب ماں اس کی جدائی سے نڈھال تھی۔ پہلی بار بچھڑ رہا تھا، پھر بھی وہ خوشی کا اظہار کر رہی تھیں۔ کہتی تھیں 2-4 برس کی جدائی کی کوئی بات نہیں، بیٹا تو ہزاروں میں کمائے گا تو قرض بھی اتر جائے گا اور میری لڑکیوں کے ہاتھ بھی پیلے ہو جائیں گے۔ اب گھڑیاں گن گن کر دن گزارنے لگے۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا جس کا سارے کنبے کو انتظار تھا۔ عنایت کے آنے کا سن کر ماں پھولے نہیں سما رہی تھی۔ اس کا بیٹا 5 سال بعد دبئی سے گھر لوٹ رہا تھا۔ اس نے اتنا کما لیا تھا کہ بہنوں کی شادی کرنے کے بعد کچھ سرمایہ بھیج رہا تھا۔ وہ اپنے وطن میں بہت اچھی طرح کوئی کاروبار کر سکتا تھا۔ اس نے فون پر کہا تھا ماں فکر نہ کرنا، میں بہنوں کے لیے عمدہ ریشمی جوڑے، گھڑیاں اور گھریلو چھوٹا موٹا سامان ساتھ لا رہا ہوں۔ اس نے اپنے آنے کی تاریخ بھی بتا دی۔ وہ پہلے ملتان میں اترا جہاں سے ایک روز ننہال میں ٹھہر کر ماموں سے ملنا تھا، پھر آگے اپنے شہر جانا تھا۔ ماموں کا شکریہ ادا کرنا لازم تھا جن کی مہربانی نے اس کو خوشیوں اور آسودہ حالی کے یہ دن دکھائے تھے۔ صبح ایک دن ماموں کے گھر ٹھہر گیا۔ ان کو اور ان کے بچوں کو تحفے دیے اور جانے کی اجازت چاہی۔ ماموں نے کہا کہ بیٹا تمہارے پاس سامان ہے، ویگن یا بس پر جانا مناسب نہیں، ایسا کرو ٹیکسی کر لو۔ اس پر مومانی بولی میرا ماموں ذات فلک شیر ٹیکسی چلاتا ہے، کیوں نہ اس کو فون کر کے بلا لیں؟ اتنے مال و اسباب کے ساتھ کسی اجنبی کی ٹیکسی میں جائے گا تو ہم کو فکر لگی رہے گی۔ ماموں نے کہا بیگم ٹھیک ہے، تم اپنی مومانی کو فون کر کے فلک شیر کو یہاں بلا لو۔ مومانی نے فون کیا، فلک شیر نے ہی فون اٹھایا۔
یہ سن کر کہنے لگا، آج میں فارغ ہوں، آپ کو لے جاتا ہوں۔ آدھ گھنٹے بعد اس نے دستک دی۔ ماموں باہر نکلے تو اس سے کہا، میں ذرا جلدی میں ہوں، گاڑی چیک کروا لوں، راستے میں جگہ جگہ سڑک ادھری ہوئی ہے۔ ورک شاپ پر کتنا ٹائم لگے گا؟ ماموں نے سوال کیا۔ یہی کوئی گھنٹہ، فلک شیر نے جواب دیا۔ ماموں نے عنایت کو فلک شیر کے پاس بھیج دیا۔ فلک شیر راستے میں ایک ورک شاپ پر رکا۔ تھوڑی دیر بعد آ کر بولا، عنایت بھائی، موٹر میں کام زیادہ نکل آیا ہے، ایسا کریں آپ میرے گھر پر تھوڑی دیر قیام کر لیں، میں گاڑی بنوا کر ابھی آتا ہوں۔ وہ بیچارہ بلا چوں چرا مان گیا۔ فلک شیر اسے اپنے گھر لے آیا، اپنے والد کو بتایا کہ یہ بلال صاحب کے بھانجے ہیں، میں ذرا گاڑی کو صحیح کرا کر آتا ہوں، تب تک یہ ہمارے مہمان ہیں۔ فلک شیر کا باپ اسے گرم جوشی سے ملا اور گھر کے اندر لے گیا، اس کی خاطر مدارت کی اور دونوں دبئی کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ جبکہ فلک شیر واپس ورک شاپ چلا گیا۔ اس نے 1-2 گھنٹے کا کہا تھا، مگر مغرب ہو گئی اور وہ نہ لوٹا۔ اس کے باپ نے کہا کہ عنایت بیٹا، رات سر پر ہے، راستے میں ڈاکو وغیرہ مسافروں کو لوٹ لیتے ہیں، اور تم تو دبئی سے آ رہے ہو، تمہارے پاس قیمتی سامان بھی ہوگا۔ جی بالکل، میرا تو سارا ہی سامان قیمتی ہے، بہنوں کے جہیز کے لیے خریداری کی ہے، 5 سال بعد گھر لوٹ رہا ہوں۔ تب تو نقدی وغیرہ بھی ہوگی؟ نقدی کے ساتھ کچھ سونا بھی خریدا ہے انکل، بہنوں کی شادیوں کے لیے زیورات بنوائے ہیں۔ بیٹا عنایت، پھر میں تمہیں مشورہ دوں گا کہ تم ہرگز رات کا سفر مت کرو، کھانا کھا کر سو جاؤ۔ ابھی تک فلک شیر نہیں آیا، وہ عشاء تک آئے گا، شاید گاڑی میں کچھ زیادہ مسئلہ نکل آیا ہے، اگر راستے میں کوئی ویران جگہ پڑ گئی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، صبح تڑکے نکل جانا۔ عنایت نے سوچا کہ بزرگ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، رات کے سفر پر خطرہ ہوگا، صبح کا سفر بہتر ہوگا۔ اس نے فلک شیر کے گھر ہی سو جانا بہتر جانا۔ باپ کے ساتھ عنایت کی گفتگو فلک شیر کے بھائیوں نے بھی سنی۔ عشاء کی نماز کے بعد فلک شیر بھی آ گیا، کہنے لگا، گاڑی میں تھوڑا سا مسئلہ تھا، مگر ٹائر پرانے تھے، سوچا نئے ڈلوا لیتا ہوں، اسی سبب دیر ہو گئی۔ خیر، اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے، اب صبح چلیں گے، اور صبح کا سفر زیادہ خوشگوار ہوگا، ہم تازہ دم ہوں گے اور اس وقت گرمی بھی کم ہوگی۔ یہ طے پایا گیا کہ اب سفر کل صبح ہی کرنا ہے۔ فلک شیر کی والدہ نے پرتکلف کھانے کا انتظام کر لیا، سب نے سیر ہو کر کھانا کھایا اور ایک علیحدہ کمرے میں اس کا بستر لگا دیا۔ کھانا کھانے کے بعد فلک شیر نے کچھ دیر اپنے مہمان سے گپ شپ میں وقت گزارا، دبئی کے بارے میں معلومات لی، پوچھا اگر میں وہاں جا کر ٹیکسی چلا لوں تو کتنا کما لوں گا، اور دبئی کا ویزا کتنے میں مل جائے گا۔ عنایت نے اسے سادہ دلی سے تمام معلومات دی اور باتوں باتوں میں بتا دیا کہ 5 سالوں میں اس نے کتنا کما لیا ہے، اور اب وہ خوشحال ہو گیا ہے، بہنوں کی شادیوں کے لیے خوب جی کھول کر خریداری کی ہے، کیا کیا خریدا ہے اور کتنا سونا لیا ہے، سبھی کچھ احوال اس نے فلک شیر کو بتا دیا۔ اس نے الیکٹرک کا کچھ سامان دیکھنے کی خواہش کی تو سادہ دل عنایت نے ہر چیز کھول کھول کر اسے دکھا دی جو وہ گھر والوں کے لیے لے کر جا رہا تھا۔ غیر ملکی کپڑا، بیش قیمت گھڑیاں، جوسر، گرائنڈر مشین، وی سی آر۔ ان دنوں وی سی آر کا دور تھا۔ ان چیزوں کو دیکھ کر فلک شیر اور اس کے بھائیوں کے منہ میں پانی بھر آیا۔ وہ سوچنے لگے کہ اس کے پاس اتنا مال ہے، کاش فلک شیر بھی دبئی کمانے چلا جاتا تو کتنا اچھا تھا، ہماری غربت بھی دور ہو جاتی۔ عنایت نے کپڑوں کا ایک ایک جوڑا فلک شیر کی والدہ اور والد کو دکھایا اور فلک شیر کو ایک گھڑی دی، سوچا ممانی اس امر سے خوش ہو جائیں گی۔ عنایت کی عادت تھی کہ وہ دبئی میں گھر والوں کے لیے اداس ہو جاتا تو ٹیپ لگا لیتا تھا اور گھر والوں کے لیے کیسٹ میں باتیں ریکارڈ کر کے پاکستان جانے والے کسی دوست کے ہاتھ بھجوا دیتا تھا۔ اس بار آنے سے پہلے بھی اس نے کیسٹ بھری تھی لیکن بھجوا نہ سکا، پھر خود ہی پاکستان کے لیے سفر ہو گیا، تبھی اس نے دل بہلانے کو ٹیپ ریکارڈر نکال لیا۔ رات کو جب وہ سونے لگا تو فلک شیر اس کے لیے دودھ کا گلاس لے آیا۔ جنوبی پنجاب کے باشندوں کی عادت ہے کہ وہ رات کو سونے سے پہلے دودھ ضرور پیتے ہیں۔ عنایت نے کہا کہ بھائی میں نے کھانا زیادہ کھا لیا ہے، دودھ رہنے دو۔ یار یہ کیا بات ہوئی، جوان آدمی ہو، تم نے کافی پہلے کھانا کھایا تھا، اب رات کے 12 بج رہے ہیں، کھانا تو کب کا ہضم ہو گیا ہے، اب دودھ پی لو، نیند اچھی آئے گی، تھکن بھی اتر جائے گی۔ جب اس نے اصرار کیا تو عنایت نے اس کے ہاتھ سے دودھ کا گلاس لے کر پی لیا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اسے کیا خبر تھی کہ یہ لالچی لوگ اس کے بارے میں ایک وحشت ناک منصوبہ بنا رہے ہیں۔ دودھ میں انہوں نے نشہ آور گولیاں ملا دی تھیں۔ اس نے ٹیپ ریکارڈر میں کیسٹ لگا دی،
بٹن آن کر کے ہلکی آواز میں اسے چلا دیا، مگر نشہ رفتہ رفتہ اثر کرنے لگا تھا۔ وہ غنودگی میں جاتا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ تینوں کمرے میں آ گئے، جبکہ ان کا والد اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ فلک شیر نے دیکھا کہ عنایت سو چکا ہے تو اس نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ کام شروع کرو، صبح سے پہلے اس کو ختم کر کے زمین کے اندر کرنا ہے۔ اس کے چھوٹے بھائی اکبر نے عنایت کی ٹانگیں پکڑ لیں، خود وہ چھلانگ لگا کر اس کے اوپر بیٹھا اور اسے دبوچ کر دونوں بازو مضبوطی سے قابو کر لیے اور عنایت کے منہ پر تکیہ رکھ کر اس کا سانس بند کر دیا۔ وہ دم گھٹنے سے تڑپنے لگا تو انہوں نے اسے پوری طرح سے چت کر ڈالا، تاہم اس کے زور لگانے سے اس کے منہ سے تکیہ ہٹ گیا۔ وہ اب پوری طرح بیدار ہو چکا تھا، چلانے لگا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو تم میرے ساتھ؟ وہ بس اتنا ہی بول پایا تھا کہ فلک شیر نے دوبارہ تکیہ اس کے منہ پر رکھ کر اپنے گھٹنے سے اس کو دبا دیا اور اس کی سانس کو پوری قوت سے بند کر دیا۔ تبھی فلک شیر کی ماں آوازیں سن کر کمرے میں داخل ہوئی۔ یہاں تو کمرے میں عجیب ہی منظر تھا۔ اس کے تینوں بیٹے عنایت پر سوار تھے اور اس کی جان نکالنے میں لگے ہوئے تھے۔ ان کو ڈر تھا کہ ماں جان اس کے باپ کو نہ جگا دیں۔ کسی جوان مرد کی جان نکالنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ ماں وحشت زدہ ہو کر بولی، او لالچیوں، یہ کیا کر رہے ہو؟ ظالمو، چھوڑ دو اسے۔ وہ ماں کو چپ نہیں کرا سکتے تھے، لہٰذا اکبر نے ایک موٹا سا ڈنڈا زور سے عنایت کے سر پر مارا تو تکیہ ایک طرف گر گیا اور عنایت کی چیخ نکل گئی۔ اس کو تڑپتا دیکھ کر فلک شیر کی ماں رونے لگی۔ وہ بوڑھی عورت تھی، بھلا اس کی فریاد وہ کہاں سنتے؟ ان پر تو خون سوار تھا۔ مرنے والے کے سوٹ کیس میں سونے کی ٹکیوں کی چمک نے ان کو اندھا کیا ہوا تھا۔ آخر اس بے بس کی جان لے کر ہی ان کو سکون ملا۔ ماں سے بولے، تم ادھر سے چلی جاؤ، اس کو اگر ہم ادموہا کر کے چھوڑ دیتے تو یہ ہم کو مروا دیتا، مگر اب تم یہاں بین ڈال کر ہم کو مروا دو گی۔ وہ بیچاری ناتواں خاتون روتی ہوئی کمرے سے نکل کر برآمدے کے فرش پر جا پڑی۔ اس کے حواس کام نہ کر رہے تھے کہ کیا کرے، جبکہ اس کے بیٹوں نے میت کو جانوروں کا چارہ رکھنے والی جگہ سے زمین کھود کر دبا دیا۔ اس تمام کارروائی میں تقریباً 1.5 گھنٹہ لگا۔ اس کے بعد اس کی دبئی سے لائی ہوئی سب اشیاء پر ان کا قبضہ ہو گیا۔ ادھر جب عنایت مقررہ وقت پر گھر نہ پہنچا تو اس کی ماں بے چین ہو گئی۔ دوسرے بیٹے کفایت کو اپنے بھائی کے پاس بھیجا کہ جا کر پتہ کرو کہ عنایت آیا ہے کہ نہیں، آ گیا ہو تو اسے اپنے ساتھ ہی لے آنا۔ چھوٹا بھائی جب ماموں کے پاس پہنچا تو اس نے بتایا، بیٹا وہ تو کل 11 بجے یہاں سے چلا گیا تھا، میں فلک شیر سے پتہ کرتا ہوں۔ پھر ماموں نے اسے فون کیا تو فلک شیر نے کہا کہ پھوپھا جی میری گاڑی خراب تھی، میں اسے ورک شاپ لے گیا تو استاد نے کہا کہ اس پر سفر مت کرو، اس کے ٹائر ختم ہیں، راستے میں خرابی درپیش ہوگی تو کیا کرو گے، پہلے ٹائر بدلوا لو۔ تبھی میں نے آپ کے بھانجے سے معذرت کر لی تھی، وہ دوسری ٹیکسی لے کر خود چلا گیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہے اور کیوں ابھی تک گھر نہیں پہنچا، مجھے اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے۔ میری گاڑی تو اسی دن سے ورک شاپ میں کھڑی ہے، بے شک آپ جا کر میرے استاد جی سے پوچھ لو۔ یہ سن کر عنایت کا ماموں پریشان ہو گیا۔ وہ کفایت کو لے کر فلک شیر کے گھر گیا، کیونکہ کفایت بہت پریشان تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کا بھائی دبئی سے آ گیا ہے۔ اس نے وہاں سے چلتے وقت اپنی والدہ کو فون کر دیا تھا اور بتا دیا تھا کہ ملتان ایئرپورٹ سے وہ ماموں کے پاس جائے گا اور پھر گھر آئے گا۔ تاہم جب فلک شیر نے بتایا کہ وہ اپنی ٹیکسی کے ٹائر چینج کروا رہا تھا تو انہوں نے اس کی بات کا یقین کر لیا۔ بظاہر یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی، وہ یہی سمجھے کہ ملتان میں عنایت کسی دوست کے پاس چلا گیا ہوگا۔ تاہم حیرت کی بات یہ تھی، نہ اس نے گھر والوں کو فون کر کے بتایا اور نہ ہی اپنے ماموں سے رابطہ کیا۔ تبھی ان کو شک گزرا کہ ضرور اس کے ساتھ کوئی غیر معمولی بات ہوئی ہوگی۔ وہ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ عنایت کے گھر میں انہیں غیر ملکی سینٹ کی خوشبو محسوس ہوئی۔ یہ خوشبو ویسی ہی تھی جیسے عنایت کے ملبوس سے ماموں کو آئی تھی جب وہ ان کے گھر پر ٹھہرا ہوا تھا۔ یہ خوشبو فلک شیر کے گھر میں ہر جگہ محسوس ہو رہی تھی۔ ماموں نے فلک شیر سے کہا کہ میں تمہارا گھر دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس طرح گھر دیکھنے کے بہانے وہ کمرے میں ادھر ادھر پھرنے لگے۔ تبھی ایک کمرے میں صوفے پر ماموں کو تولیہ پڑا نظر آیا۔ اس نے تولیہ اٹھایا تو اس میں سے بھی وہی سینٹ کی خوشبو تھی۔ اسے لگا یہ تولیہ عنایت کا ہے۔ وہ اس وقت اس کمرے میں کھڑے تھے جہاں پچھلی رات کو وقوع ہوا تھا، جب ماموں فلک شیر سے باتیں کر رہے تھے۔ کفایت کی نظر کمرے میں پیچھے پلنگ پر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ پلنگ پر نئی صاف ستھری بچھی ہوئی چادر ہے، لیکن تکیہ موجود نہیں ہے۔ وہ پلنگ کی طرف گیا، اسے اس کے نیچے ایک نیا ٹیپ ریکارڈر رکھا ہوا نظر آیا۔ اس نے اسے اٹھا کر دیکھا، اس میں کیسٹ لگی ہوئی تھی کہ اس نے کیسٹ کو نکال لیا،
इस पर عنایت کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے کیسٹ جیب میں رکھ لی اور ریکارڈنگ کو واپس اسی جگہ رکھ دیا۔ فلک شیر اور اس کے بھائی ماموں سے باتوں میں مشغول تھے۔ انہوں نے کفایت کی طرف توجہ نہ کی تھی۔ گھر آ کر اس نے سارا ماجرا اماں اور ماموں سے بیان کیا۔ ماموں نے بھی گواہی دی۔ اس کمرے میں لگتا تھا کہ سینٹ کی شیشی کھولی تھی یا کسی نے اپنے کپڑوں میں سینٹ لگایا تھا جس کی خوشبو ہوا میں رچی ہوئی تھی۔ تبھی مجھے شک ہو گیا۔ پھر انہوں نے کیسٹ دیکھی اور اسے ٹیپ ریکارڈر پر لگا دیا۔ جوں جوں وہ کیسٹ سنتے گئے پھر گھر والوں پر قیامت گزرتی جاتی تھی۔ شروع میں تو عنایت کی اپنی آواز سنائی دی، جو باتیں اس نے گھر والوں کے لیے بھری تھیں، مگر بعد میں ٹیپ کے کچھ حصے پر جو کچھ ریکارڈ ہو گیا تھا، اس کو سن کر تو جیسے ان پر قیامت گزرتی جاتی تھی۔ وہ یوں سکتے میں تھے جیسے کوئی بھیانک خواب دیکھ رہے ہوں۔ قصہ یوں تھا کہ قتل ہونے سے پہلے عنایت نے اپنی جیب سے کیسٹ نکال کر ریکارڈ کرنے لگائی۔ دراصل وہ مزید ریکارڈنگ کرنا چاہ رہا تھا۔ تبھی فلک شیر دودھ کا گلاس لے کر کمرے میں آ گیا۔ اس کے قدموں کی آہٹ سن کر عنایت نے ٹیپ ریکارڈر کو پلنگ کے نیچے رکھ دیا۔ فلک شیر کے جانے کے بعد اس نے ٹیپ ریکارڈر کا بٹن آن کیا۔ ذرا دیر بعد اس پر نشہ آور دودھ پینے سے غنودگی طاری ہونے لگی اور وہ بٹن آف کیے بغیر سو گیا۔ تھوڑی دیر بعد تینوں بھائی جب اس کو مارنے کے ارادے سے آئے تو اس کارروائی کے دوران کسی کا پاؤں تار سے اٹکا، مگر وہ اپنے ظالمانہ عمل میں اس قدر مگن تھے کہ انہوں نے تار کا نوٹس نہیں لیا اور ان کی نظر پلنگ کے نیچے رکھے ٹیپ ریکارڈر پر بھی نہیں گئی جس کا بٹن آف نہیں ہوا تھا۔ وہ عنایت کی لاش کو ٹھکانے لگانے کی جلدی میں تھے۔ کدال سے کچا فرش کھود کر اسے زمین میں گاڑا اور جا کر کمرے میں لیٹ گئے۔ ماموں اور کفایت وہ کیسٹ لے کر تھانے گئے اور قتل کی FIR درج ہو گئی۔ تھانے میں کیسٹ سنی گئی تو سبھی کلیئر ہو گیا۔ اس واردات کا تھوڑا سا حصہ ریکارڈ ہو چکا تھا۔ پہلے فلک شیر کی کچھ باتیں ریکارڈ تھیں، پھر لڑنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں اور عنایت کے کراہنے کی آواز بھی آنے لگی۔ فلک شیر کی ماں کی بھی آواز سنائی دی کہ ظالمو کیا کر رہے ہو، چھوڑ دو اسے۔ پھر فلک شیر کی آواز سنائی دی، ہرگز نہیں، اگر ہم نے اسے چھوڑ دیا تو یہ ہم کو مروا دے گا۔ قتل کا منظر گویا کیسٹ سے نکل کر آنکھوں کے سامنے چھاتا رہا۔ اچانک یہ کیسٹ بند ہو گئی، شاید تار نکل جانے یا آٹومیٹک سسٹم کے تحت بند ہوئی تھی۔ عنایت کے قتل کا کوئی گواہ نہ تھا، کسی کی شہادت موجود نہ تھی، مگر سب سے بڑی خدا کی ذات تھی جو دیکھ رہی تھی۔ اس نے شہادت کا ثبوت مہیا کر دیا تھا۔ خون چھپ نہ سکا اور اس کیسٹ کی بدولت تھانے میں قتل کا راز فاش ہو گیا۔ عنایت تو جان سے گیا مگر ماں بھی زندہ درگو ہو گئی۔ وہ بیچاری تو جیتی جی نہ مرتی تھی نہ جیتی تھی۔ 5 برس کی جدائی کے بعد وہ گھڑی آئی بھی تو درمیان میں موت ماں اور بیٹے کے بیچ دیوار بن گئی۔ وہ بد نصیب تو بیٹے کا آخری دیدار بھی نہ کر سکی۔ جب تک جیتی رہی یہی کہا کرتی تھی کہ خدا کرے کسی کے بیٹے پردیس نہ جائیں، اگر جائیں تو جلد لوٹ کر آ جائیں، کیونکہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ موت کسی کو مہلت نہیں دیتی۔